ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں کی تین باتیں، تین عادتیں، تین علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہر آدمی صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کاج، کاروبار، ملازمت کرتا ہے، وہ شام کو جائزہ لیتا ہے کہ میں نفع میں جا رہا ہوں یا نقصان میں جا رہا ہوں۔ اپنے کھاتے چیک کرتا ہے، اپنے لین دین کے معاملات پہ غور کرتا ہے کہ آج کا دن نفع میں رہا یا نقصان میں رہا۔ ہم آخرت کے لحاظ سے نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ تین باتیں ہمیں بتائیں گی کہ ہم نفع مند ہو رہے ہیں یا نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد سے مراد عہد الست ہے، جس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی روحوں کو جنت میں جمع فرما کر سب سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا پالنے والا معبود حقیقی نہیں ہوں؟ وہاں سب ارواح نے اللہ سے یہ اقرار کیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، رب ہیں، الہ ہیں، ہم آپ ہی کی مان کر چلیں گے، آپ ہی کی تابعداری کریں گے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا عہد اور وعدہ، عہد و پیمان، اور دنیا میں آ کے اسے توڑ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نقصان والوں کی پہلی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اللہ سے عہد کیا تابعداری کا، اور یہاں آ کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اب ایک انسان دنیا کے اندر نیکی کے علاوہ سارے کام کرتا پھرے، اللہ کو جا کے کیا جواب دے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا وہ تو کیا نہیں، باقی سارے کر دیے۔ یہ صاحب بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا فلاں کام کر کے آؤ، اب وہ بیٹا جا کے 99 کام کر کے آئے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ نہ کر کے آئے۔ بتائیں فرما برداری شمار ہوگی نافرمانی؟ نافرمانی شمار ہوگی۔ بھئی جو مقصد تھا، جو کام تم سے کہا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں، تم اور 100 طرح کے کاموں میں پڑے رہے، 99 کام تم کر کے آئے۔ اس وقت لوگ مصروف ہیں، کام کر رہے، کام کر رہے، کام کر رہے۔ بھائیو یہ بھی سوچنا چاہیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ بھی کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اور اس عہد الست کی ایک اور تفسیر علماء تفسیر فرماتے ہیں، ایک تو اس سے مراد وہ جنت میں کیا ہوا وعدہ ہو سکتا ہے نا، ایک اس عہد کی اور بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ دیکھو جو بندہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ خاموش عہد ہی کرتا ہے اس ملک سے کہ میں اس ملک کے سارے قوانین کو فالو کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی ایک خاموش وعدہ پاکستان کی حکومت سے کر لیتا ہے، چونکہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں لہذا اس کے قانون کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو اب ہم سب پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی ملکیت میں، اللہ رب العزت کی سلطنت میں، اللہ کی ربوبیت میں۔ تو ہر پیدا ہونے والا انسان، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں مان لینے کو، گردن جھکانے کو، سر جھکانے کو، فرما بردار بننے کو۔
ہر بچہ فرما برداری کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب پیدا ہوتے ہی ایک خاموش عہد اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی سلطنت میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن بڑا ہو کے انسان، بڑی عمر کا ہو کے انسان پھر جب دائیں بائیں جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ نقصان اٹھانے والوں کی پہلی صفت اللہ سے کیا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ جن رشتوں کے ملانے کا، جوڑ کے رکھنے کا، صلہ رحمی کا اللہ پاک نے فرمایا ہے، ان رشتوں کو یہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا علی میں تمہیں سارے پہلے والوں اور سارے بعد والوں کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ جی ضرور بتائیے۔ آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے، تعلق توڑے، تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ پھر ایک مستند حدیث پاک میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطع الرحم وصل، فرمایا ملتے ہوں کو ملنا یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے، آنے والوں کے ہاں جانا یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اذا قطع الرحم وصل، تمہارے ساتھ رشتہ توڑا جائے تم جوڑ کے رکھو، تم جوڑ کے رکھو، یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں دوسری علامت بتائی نقصان اٹھانے والوں کی کہ جن رشتوں کے ملانے کا، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، دنیا اور اس کی ساری چیزوں کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنے خونی رشتوں کو چھوڑیں۔ دنیا اور اس کی ہر بڑی سے بڑی، مہنگی سے مہنگی چیز کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے، ایک چھاتی سے دودھ پینے والے بہن بھائی، خون کے رشتے، بلڈ ریلیشنز، ان کو ختم کرتے پھریں۔ عام سا جملہ ہمارے معاشرے کا بن گیا ہے، تھوڑی سی بات بڑھتی ہے، تھوڑی سی تو تکرار ہوتی ہے، مرن جین ختم کر کے آ جاندے، تو میرا مریدا منہ نہ دیکھی میں تیرا مریدا منہ نہیں دیکھنا۔ یہ باتیں ایسے کہنے کی ہیں بھائی، خون کے رشتے ہیں، یہ ہمارے ختم کیے بھی نہیں ہونے، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ جس کو بہن بھائی اللہ نے بنا دیا ہے، یہ لاکھ طرح اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، برقرار رہنا ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو تسلیم کر کے چلیں، بھائی کو بھائی سمجھ کے، بہن کو بہن سمجھ کے، خالہ کو خالہ سمجھ کے۔ بھائیو، دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ یہ ہمارے خونی رشتوں میں حائل ہو کر دراڑیں ڈالے۔ آج جہاں بھی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، دو بنیادوں پہ ہے، یا تو مال و دولت کی وجہ سے ہے یا رشتہ نہ دینے کی وجہ سے۔ جی ہم نے بیٹی کے لیے رشتہ مانگا انہوں نے نہیں دیا، ہم نے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا انہوں نے نہیں دیا۔ پیارے بھائیو، رشتے سے انکار پہ جھگڑا نہیں بنتا، رشتے سے انکار پہ جھگڑا نہیں بنتا۔ دیکھو میرے ہتھیلی پہ 1 روپے کا سکہ پڑا ہوا ہے، آپ سارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جس کا ہے اس کو اختیار ہے، چاہے اس کو دے چاہے نہ دے۔ 1 روپے کے بارے میں تو انسان کو اتنا اختیار ہے، اس کو اپنے بیٹے بیٹی کے بارے میں نہیں اختیار کہ وہ کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ ہم اس سے اختیار ہی چھین لیتے ہیں۔ اب بھائی نے بہن سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، یہ فرض اور واجب کر کے کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر تم نے نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ میل جول بند کر دیں گے، آنا جانا بند کر دیں گے۔ طرح طرح سے کتنا بھار اور وزن دکھایا جاتا ہے، ناگواریاں دکھائی جاتی ہیں۔ بھائیو، یہ نادانی اور جہالت کی باتیں ہیں، اس طرح رشتے نہیں طلب کیے جاتے۔ اگلے کو انکار کا حق دیتے ہوئے رشتہ طلب کرنا چاہیے، تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔
نہ کیا پھر آنا جانا بند، پھر جب اس بچی کی کہیں اور شادی ہوئی وہاں جانا ہی نہیں شادی میں، اگر گئے تو وہاں جا کے جھگڑا ڈال لینا ہے۔ یہ ساری ہمارے معاشرتی چیزیں ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی سب سے عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی کی بہن ام ہانی کا رشتہ مانگا گیا تھا، جناب ابو طالب نے نہیں کیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ اب آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ رشتہ کوئی تھا؟ رشتے سے انکار ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے جو حضور کی پرورش کرنے والے ہیں بچپن کے اندر، حضور ان کے سامنے پلے بڑے جوان ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں مصلحت سمجھی، نہیں حکمت سمجھی، رشتے سے انکار کر دیا۔ اب آپ تفسیر کی، حدیث کی، تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے بعد کبھی گلے شکوے کا ایک لفظ بھی بولا ہو؟ کبھی بھی اس انکار پہ ایک مرتبہ بھی گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آتے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ بیت اللہ میں بعد میں گئے ہیں، پہلے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے 8 رکعت چاشت کے نوافل حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کے ادا کیے، اور پھر یہ کہ وہاں رشتے سے انکار پہ ایک تو ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ایک پھر بعد میں رشتہ جوڑ کے بھی رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیٹی ہیں، پھر ان کا رشتہ حضور نے کس سے کیا؟ جہاں سے انکار ہوا تھا انہی کے بھائی سے کیا، انہی کے بھائی سے کیا۔ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ اس طرح ملتا ہے، اس طرح رشتے کے انکار پہ اب ساری زندگی راہیں جدا نہیں کر لیتے، ساری زندگی راہیں جدا نہیں کر لیتے۔ انکار کا اگلے کو حق دینا چاہیے، انکار کا اگلے کو حق دینا چاہیے۔ بہت زیادہ جھگڑے اس وقت معاشرے میں اس وجہ سے ہیں کہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بھائیو، اگلے بندے کو اختیار ہے، اگلے بندے کو ہاں کا بھی اختیار ہے، نہ کا بھی اختیار ہے۔ ہاں آپ کے ذمہ تھا مطالبہ کرنا، وہ آپ نے کر دیا، آگے اگلے کا اختیار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا نااہل ہے تو انہوں نے انکار کیا ہے، اہل ہونے کے باوجود بھی تو انکار کا حق ہے۔ ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے، جو خریدنے والا ہے وہ اس کے پورے پیسے دے رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں تم مجھے دو، تم ضرور دو، تم دوری، وہ کہتا ہے بھائی میں نے دینی ہی نہیں۔ اب اس کو کیا کہو گے آپ، اس نے برا کیا؟ نہیں بھائی، اس کو اختیار ہے، اس کی چیز ہے، وہ دے یا نہ دے۔ تو اہل نااہل ہونے کا مسئلہ ہو پھر بھی ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہل کون تھا اس رشتے کا، پھر بھی انکار ہوا، پھر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیو، معاشرے سے اس طرح کے چھوٹے ظرف کیے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ رشتے ناطے توڑنے کا اگلا نتیجہ یہی نکلتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اگلا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر فساد اور جھگڑے اور لڑائی پیدا ہو جاتی ہے گھروں میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ، یہ نقصان اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا اور رشتے ناطے نبھانے کو چھوڑا اور زمین کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد کو مچایا، یہ نقصان والے ہیں۔ دیکھو رشتے، بہت سارے لوگ کسی سے بولتے نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں صلح کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب برات اور شب قدر میں بھی رشتے توڑنے والے کی اللہ توبہ نہیں قبول فرماتے۔ شراب کا پینے والا، والدین کا نافرمان، دلوں میں دشمنی پالنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، شب قدر جیسی رات میں، شب برات جیسی رات میں بھی بخشش سے، توبہ سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ایسے گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے ہیں، ہمیں جلد سے جلد ان کے تدارک کی کوئی صورت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک۔
حسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.